کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہ رکو 11واں رکو پڑھنا وہیں سے شروع ہے نا؟ تلاوت بھی وہیں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليّ. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعالم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. اس کو بند کروا دیں، اسپارک بند کر دیں. ٹھیک ہے. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لگتا اتنا ہی آج مشکل سے ہوگا شاید ہے مگر آج کوئی ایسی آیات نظر نہیں ہیں جس میں زیادہ وقت لگتا ہو، نسبتاً سادہ ترجمہ ہی ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور اس سے پہلے ہم نے ایسی قوموں کی طرف، اور تجھ سے پہلے ہم نے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے. فَأَخَذْنَاهُمْ، یہاں رسول الگ مذکور نہیں ہے مگر ارسلنا ہے صرف، اس کا مطلب ہم نے بھیجے تھے. اس میں پیغام بھی آ جاتے ہیں، رسول بھی آ جاتے ہیں. بس ہم نے بھیجے تھے تجھ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول. فَأَخَذْنَاهُمْ، رسول یعنی میں بتا رہا ہوں کہ
ہمیں اردو میں رسول کہنا پڑتا ہے، مگر ارسلنا میں مضمون داخل ہے لیکن الگ رسول مذکور نہیں ہے۔ پھر ان کو باسا اور ضرا سے پکڑ لیا۔ باسا عام طور پر بھوک کے دکھ کو کہتے ہیں، فقر، غربت کا دکھ، اور ضرا دوسری تکلیفوں کو۔ تو ہم نے ان کو غربت کی تکلیف سے بھی آزمایا اور دوسرے دکھوں والی باتوں سے بھی آزمایا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا۔ یہاں عذاب کا ترجمہ حضرت میر صاحب نے کیا ہوا ہے، مگر یہاں مراد وہی ہے کہ تنگی کا دور آیا۔ جب ان پر تنگی کا دور آیا تو ضرعوا، انہوں نے عاجزی اختیار کی، ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان، اور شیطان نے ان کو خوبصورت کر کے دکھایا، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر قسم کے نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ کل شیء سے مراد یہاں دنیاوی نعمتیں ہیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلد عذاب میں پکڑ لیتا ہے، لیکن بعض دفعہ نعمتوں کے ذریعے بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اس آیت کے جو سیاق و سباق ہے اس سے گہرا تعلق ہے۔ وہ لوگ جن کو باسا سے پہلے ہی آزمایا جا چکا ہو، ان کو غربت کے بعد پھر کچھ تو ملنا چاہیے، ایسا دور جس میں وہ عیش و عشرت بھی کر سکیں۔ تو فرماتا ہے ان کو وہ جب جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ہم باس کے بعد اچانک پھر باس کے ذریعے نہیں پکڑا کرتے، بلکہ ایسی قوموں کو کچھ آسائش کا دور دے دیتے ہیں تاکہ اس دنیا سے کچھ تو حصہ پالیں۔ لیکن یہ فیصلہ ان کی بدکرداری کی وجہ سے پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے کہ انجام کیا ہوگا۔ بس وہ جزا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل کا طریق جاری ہے، اس مضمون کا اجرا ہے یہاں یہ۔ اس لیے اتفاقی حادثہ نہیں ہے کہ یہاں اچانک خدا کیوں پکڑنے کی بجائے نعمت کا ذکر کر دیتا ہے۔ فرمایا تو ولیکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ خوب خوش ہو گئے جب وہ بہت خوش ہو گئے اس سے جو ہم نے ان کو عطا کیا تھا۔ اخذناہم، یا عطا کیے گئے تھے، اوتو کا مطلب ہے عطا کیے گئے تھے، جو دیے گئے تھے۔ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو پھر ان کو اچانک پکڑ لیا، واذا ہم مبلسون، اور وہ یک دفعہ نا امید ہو گئے۔ یہاں جو ان کی پکڑ آئی ہے اچانک، یہ بھی ایک رحمت ہے، کیونکہ تنگی دیکھی ہے لمبا عرصہ، پھر عیش و عشرت کے دور کے بعد اگر پھر دوبارہ تنگی کے دور میں سے گزریں تو بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ پھر یک دفعہ ختم کر دینا جو ہے یہ ایک رحمت ہوتی ہے، بعض دفعہ اس صورت میں تو نظر آ رہی ہے۔ تو جب ان کو اچانک پھر ہماری طرف سے پکڑنے آ لیا تو پھر وہ مایوس ہو گئے کہ اب بچنے کی کوئی راہ نہیں رہی۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا ان کی جڑیں کاٹ دی گئیں۔ جو اچانک عذاب آتا ہے اس قسم کا، اس میں اچانک پن کے ساتھ شدت بھی پائی جاتی ہے، تو جڑیں کاٹنے کا مطلب ان کا پھر کچھ نشان باقی نہیں چھوڑا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ صرف ایک الجھن والا موقع ہے، یہاں الحمد کا مضمون کیوں کیسے اطلاق پاتا ہے، جبکہ
پکڑ اور سزا کا مضمون چل رہا ہے. کیوں جی مجید صاحب آپ نہیں کچھ بولتے؟ نہیں تو یہ اشرف صاحب آ گئے ہیں، ابھی انہوں نے ضرور کچھ کہنے ہیں. ہاں ہاں فرمائیں. برائی کر رہے تھے، ہیں برائیاں جو کر رہے تھے ان کے وجود کو خدا نے مٹا دیا، تو یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے. اور یہی الفاظ جو تھے یہ غلام دستگیر نے اسی موضوع السلام کے متعلق وحی کر. نہیں اتنا علمی تصویر نہ کریں. یہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں الحمد کا مضمون کیسے جاری ہوا؟ فقط القوم الذین ظلموا سے مراد اٹامک وار ہے، تو پھر زمین ان کی جڑ کاٹی گئی ویسٹرن قوم کی، اور الحمدللہ رب العالمین. اور اٹامک وار رسول اللہ سے پہلے کب ہوئی تھی؟ جی اٹامک وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کب ہوئی تھی؟ لیکن یہ وہ تو شروع وہاں سے مضمون ہوا ہے کہ تجھ سے پہلے بھی لوگ تھے جن کے ساتھ ہم نے یہ کچھ کیا. تو اس میں تو اٹامک بام وار کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تھا کوئی. اگر ان آیات سے مراد مغربی اقوام کی نہیں نہ لے سکتے، کیونکہ مضمون یہ چل رہا ہے. یہاں عمومی پکڑ نہیں ہے. اگر عمومی ہو تو اس میں جہاں تک مرضی قیامت تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیں آپ. یہاں مضمون کا آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ تجھ سے پہلے بھی کچھ قومیں گزری ہیں جو یہ کیا کرتی تھیں، ہم نے ان کے ساتھ یہ کچھ کیا. اور جب پھر بالآخر ان کو دنیا کی نعمتیں دے کر راضی کر دیا، پھر ان کی جڑیں کاٹی گئیں. اس سے یہ استدلال تو آپ کر سکتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن یہاں مذکور یہ نہیں ہے. آفتاب صاحب تمہاری اکھیں کوئی تھوڑی تھوڑی چمک آ رہی ہے منہ کے ہیں، دوستو کی قصہ ہے؟ کہ وہ چونکہ قوم جو تھی وہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہوا تھا، خدا تعالیٰ نے ان کی جڑیں کاٹ دی. اور وہ تو ٹھیک ہے. اب وہ یہ ان کی جڑیں کا جو آئندہ سے وہ گاؤں سے باز آئیں گے، اس بارے میں یہ الحمدللہ رب العالمین یہ کہا گیا ہے. الحمد کا مضمون تو ویسے ہر جگہ ہی کھینچ کر اطلاق کیا جا سکتا ہے، بڑا وسیع مضمون ہے نا. اس جگہ خصوصیت سے حمد کیوں بیان ہوئی ہے میں کہہ رہا ہوں. عام طور پر ایسی آیات جن میں عذاب کے ذکر چلتا ہو، تباہی کا ذکر چلتا ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے خیر الحاکمین، خیر الفاصلین، منتقم اور جبار اور قادر، یہ ذکر چلتے ہیں. یہ روزمرہ کا دستور نہیں ہے قرآن کریم کا کہ پکڑ کے بعد حمد کا مضمون بیان کرے. اس لیے اس پر کچھ زیادہ غور ضروری ہے. حضور خاص کم جہاں پاک کا مضمون ہے یہاں. اچھا، جو باقی جگہ مٹتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں خاص کم جہاں ناپاک. اگلے لوگ میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہر جگہ دوسری قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے، مگر الحمد خصوصیت کے ساتھ جب بیان ہو تو کوئی غیر معمولی دل سے آواز اٹھنی چاہیے حمد کی. ایسے موقع پر جیسے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین، ایسے بعض مواقع آتے ہیں کہ دل کی فطرت سے گہرائی سے آواز اٹھتی ہے. تبھی وہ کاتب وحی تھا جو جب رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات پڑھی جس کے بعد تبارک کی آواز اٹھنی چاہیے، تو کاتب وحی کے منہ سے بھی تبارک اللہ احسن الخالقین نکلا. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، وہ دیکھنے لگا کہ آپ نے فرمایا ہاں یہی ہے. تو اس بدبخت کی ہلاکت کا وہ ملحمہ تھا. وہ سمجھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو میری بات پسند آ گئی ہے، اس لیے آپ نے اس کو وہی بنا لیا ہے. چنانچہ اس کا بد انجام ہو گیا. پھر وہ تو بعض دفعہ قرآن کریم سے ایک ایسا مضمون پھوٹتا ہے جو ہمارے دل سے بھی اسی طرح اٹھتا ہے، اور اطلاق دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پہ منطبق ہو جاتے ہیں. تو جہاں الحمد آئے وہاں اسی قسم کا وہ موقع ہے. یہ سارا مضمون جو ہے ضروری نہیں کہ ایک آخری بات ہی ہو، اس سارے مضمون کا ایک حمد سے تعلق ہے. اب دوبارہ اس کو دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بیان کیا تھا. جو باریک فرق ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی لطافت کے ساتھ معاملے کرتا ہے، بہت باریک بینی سے معاملات کو دیکھتا ہے، اور ان لوگوں کو جس قسم کی ڈھیل دی گئی ہے، جس طریق پر ان سے سلوک ہوا ہے،
کہ پہلے غربت دی اور غربت کے نتیجے میں توجہ دلائی کہ تم عاجزی اختیار کرو. اب ایک غریب ہو کر تکبر کرے تو وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات ہے. پھر بھی اللہ ان کو پکڑتا نہیں. رسول اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکبر خدا تعالیٰ کو اس کا برا لگتا ہے جو بے حیثیت ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور پھر متکبر ہو. تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس سے پہلے غربت میں آزمایا گیا، تکلیفیں بھی اٹھائیں لیکن ہوش نہیں آئی، جیسا کہ آج کل بعض ملکوں میں ہو رہا ہے. مصیبتیں ہیں، ہر قسم کی آزمائشیں ہیں، مگر اس کے باوجود ہوش نہیں آتی. تو فرمایا ایسے دور کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر پکڑتا نہیں بعض اوقات، بلکہ ان کو کچھ آرام کرنے دیتا ہے. اس میں دو پہلو ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تمہیں مصیبت کی آزمائش میں ڈالا تھا، اگر رحمت کی آزمائش میں ڈالتا تو پھر ہم اس میں سے سرخ روح ہو کے نکلاتے. بعض قوموں کو تو نے رحمت کی آزمائش میں ڈالا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہر پہلو سے اس مضمون کو مکمل کیا، تب الحمد دل سے اٹھتی ہے کہ ان کو تکلیف کے عذاب سے، کے ابتلا سے رحمت کے ابتلا میں مبتلا کر دیا. کوئی عذر کی جگہ ان کی نہیں چھوڑی. جب دونوں حالتیں دیکھ لی گئیں اور وہ اس قابل نہ رہے کہ دنیا کے لیے دکھ میں یا خوشی میں کسی فائدے کا موجب بن سکیں، تو اس کا طبی تقاضا تھا کہ ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں. کسی پہلو سے بھی اب وہ زندہ رہنے کے مستحق نہیں رہے. یہ فیصلہ دینے کے بعد پھر الحمد کا مضمون دل سے خود بخود اٹھتا ہے کہ کیسا کامل نظام ہے، کیسا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ پورے گھیرے میں لے لیا ہر چیز کو، اور طبی حالتوں کا ایک دوسرے کے بعد آنا، ان کا الٹ پلٹ، پھر اس سے کئی مضمون پھوٹنا، یہ سارے حمد کے مضامین ہیں. اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان آیات پر غور ہی دل سے حمد کا مضمون اٹھاتا ہے، اور عین اس موقع پر الحمدللہ کا اعلان ہے. الحمدللہ رب العالمین. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. ایک اور بھی مضمون ہے جڑیں کاٹی جانے والا، کہ ایسے لوگ بعض دفعہ اگر باقی بھی بچتے ہیں تو پھر وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی طرح رہتے ہیں جن کے دلوں پر موریں ہو چکی ہوں، اور ان کی جو بقا ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک لاش پھر رہی ہو، اس میں زندگی نہ ہو. فرماتا ہے کہ تو مجھے بتاؤ تو صحیح. اس کا ایک ترجمہ یہ ہے، قل ارأیتکم سے مراد ہے کیا کبھی تم نے غور کیا ہے، ان اخذ اللہ سمعکم، کہ اے بنی نوع انسان اگر خدا تمہارے کان اچک لے جائے، یعنی تمہاری سنوائی ختم کر دے، وابصارکم، اور تمہاری آنکھیں بھی یا بینائی بھی، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، پھر اس کے سوا اور کون معبود ہے جو ان چیزوں کو، اس چیز کو تمہارے لیے واپس لے آئے. بہی سے مراد یہ صلاحیتیں جو ضائع ہو گئی ہیں. یہاں ہی کی ضمیر ہے، کس معین لفظ کی طرف ہی کی، یا تو مضمون کی طرف اگر جائے تو تب بھی ہی کہہ سکتے ہیں، یا پھر ہا کی ضمیر بھی لگتی ہے. کیوں جی؟ آپ بتائیں. آپ کو گرامر کے نقطۂ نگاہ سے ہی کی ضمیر سے آپ کو کس کی طرف راجع سمجھیں گے؟ وہی مضمون، یعنی اس سارے مضمون کی طرف ضمیر ہے، اس لیے اس میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہے، مؤنث مذکر کا کوئی فرق نہیں ہے. نہیں. انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، ذرا غور کر ان پر کس طرح ہم آیات کو
عدل بدل کر بیان کرتے ہیں، مختلف پہلوؤں سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ الٹے پھر جاتے ہیں۔ تو وہ تصویر ہیں اس مضمون کی جو پہلے بیان ہوا ہے ابھی، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو دیکھو یہ اس کی زندہ مثال پھر رہے ہیں۔ انظر سے مراد یہ ہے ان کو دیکھ لے، ان کا یہی حال ہے کہ ان کو سماعت سے اور بصارت سے اور فہم سے محروم کر دیا گیا ہے۔ قل ارایتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ اور جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کہہ یا پوچھ، ارایتکم، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے یا اس بات کو دیکھا ہے کہ اگر غوری مراد ہے، دیکھنا نہیں، قل ارایتکم، کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، اور جہرتاً، یا اونچی آواز کے ساتھ آئے، حل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ظالموں کی قوم کے سوا کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا؟ یہاں بغتہ کے مقابل پر اونچی آواز کیوں فرمایا گیا ہے؟ جہرا تو اونچا اونچی آواز کو، یعنی گھن گرج کے ساتھ جو عذاب آئے اس کو کہیں گے یہ جہرن آیا ہے، جیسے بجلیاں کڑکتی ہیں اور ایک بہت ہی خوفناک قسم کا سزا دینے والا بادل اٹھتا ہے جس کے ساتھ بڑا شور پڑتا ہے، اس کو جہرا کہیں گے۔ مگر بغتتاً کے مقابلے پر جہرا کیوں ہے؟ اس کا گہرا تعلق ہے، بغتتاً میں رفتار اتنی تیز ہوتی ہے عذاب کی کہ شور کی آواز سنائی نہیں دے سکتی۔ جیسے کسی کو گولی ماری جائے تو جو اپنی اس گولی سے مر جائے اسی وقت اس کو کبھی آواز نہیں آتی، کیونکہ آواز سے پہلے مثلا دماغ میں گولی لگ گئی ہے یا دل پہ لگی ہے تو اس گولی کی آواز اس کو نہیں آئے گی، کیونکہ آواز بعد میں پہنچتی ہے، گولی پہلے پہنچتی ہے۔ اس طرح ایٹامک بام میں بھی وہ ایٹامک بام کی دھڑک جو ہے وہ پہلے پہنچ جاتی ہے اور آگ بعد میں پہنچتی ہے، اس لیے وہ بھی آواز کے بغیر اور گرمی کے بغیر مرتے ہیں لوگ، نہ آواز سن سکتے ہیں نہ کوئی گرمی، اچانک بغتتاً۔ تو اس لحاظ سے اس کا مضمون کا تعلق آئندہ سے ہو سکتا ہے کہ بعض عذاب بغتتاً ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے ایٹامک بام کے ذکر میں، تطلع علی الافئدہ، اس کی آگ جو ہے وہ دلوں پر بھڑکے گی، جھپٹے گی۔ تلا جھانکنے کو بھی کہتے ہیں، جھپٹنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی آگ جو ہے جسموں کو چھوڑ کر دلوں تک جا پہنچے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اچانک ہوگا کہ دل بیٹھ جائیں گے پیشتر اس کے کہ عذاب وہاں تک پہنچ جائے۔ اس کی گرمی، اس کے شعلے، اس کی ریڈیشن، یہ سب بعد میں آتی ہیں۔ جو پہلا ہے نا، جو ریڈیشن کی پہلی لہریں، وہ صرف دھڑک ہے، ایک وائبریشن ہے اتنی حیرت انگیز کہ جہاں سے گزرتی ہے اس کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ یہ وہ بغتتاً کا مضمون ہے، اس میں سنائی نہیں دیتا، بس اچانک بھی ہے اور شدید ہے، اور ایسا کہ اگر اس کی آواز تھی بھی تو مرنے والوں کو سنائی نہیں دے گی۔ یا ایسا بھی عذاب ہے، یعنی اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے۔ جو بغتتاً ہے اس میں یہ بھی مضمون ہے کہ اس سے بھاگ سکتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے اور کب آ جائے گا، تو بچ کس طرح سکو گے۔ دوسرا ہے جہرتاً، شور پڑا ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، ہوائی جہاز آتے ہیں گرجتے ہوئے، گولے پھٹ رہے ہیں، یہ سارے آواز والے عذاب ہیں۔ مگر جو نتیجہ نکالا ہے وہ ہے اصل قابل توجہ، ساری توجہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے حل یہلک الا القوم الظالمون، تو ایسی صورت میں کیا ظالموں کے سوا بھی کوئی سزا پائے گا؟ اس کا مطلب ہے یہ عذاب ایسا ہے جس میں خدا کے پاک بندے بچائے جائیں گے، اور عام ہونے کے باوجود اس کے کہ کسی کو کوئی جائے فرار نہ رہے، پھر بھی اللہ اپنے بندوں کو بچا لے گا۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ خدا کا غضب منکرین پر نازل ہوا ہے،
کوئی اتفاقی روزمرہ کا حادثہ نہیں ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے جن کو بھیجتے ہیں الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبریاں دیتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے۔ فمن آمن واصلح، پس جو بھی ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ کوئی غم کریں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا، یمسہم العذاب، عذاب انہیں پہنچے گا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے یا فسق و فجور کیا کرتے تھے۔ مسا سے مراد اصل میں لمس، ٹچ کرنا ہے، وہی ذوق والی بات ہے کہ عذاب انہیں پہنچے گا، اسے انہیں ہاتھ لگا کے، مطلب ہے کہ ان کے جسم تک پہنچ جائے گا، اس سے اس کا لمس ہی اس کا بہت کافی ہے۔ اتنی شدت ہے اس میں کہ ان کے بدن کو چھو جانا ہی یہ ان کے لیے فیصلہ کن ہو جائے گا۔ باقی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مگر بعض جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذاب پکڑ لے گا، گھیرے میں لے لے گا۔ بعض جگہ مس کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو ان معنوں میں ہے کہ عذاب بہت زیادہ شدید ہے۔ مراد نہیں، جب تک وہ متشدد قسم کے منکرین نہ ہوں ان کو عذاب نہیں پکڑے۔ تکذیب جو ہے یہ ہے اصل بات۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ محض انکار اپنی ذات میں عذاب کو لازم نہیں کرتا، لیکن انکار کے ساتھ شرارت اور شدت ہو اور مظلوموں کو ستانا ہو تو پھر خدا تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرتا ہے۔ بس آپ نے یہ بھی قوم کو مشورہ دیا کہ تم مجھے اپنے حال پہ رہنے دو، اگر تمہیں نہیں ایمان تو چھوڑ دو، مگر خدا کے عذاب کو کیوں سہیڑتے ہو، کیوں دعوت دیتے ہو؟ یہ ویسی بات ہے جیسے فرعون کے وقت کے مومن نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اللہ آپ ہی پکڑے گا اس کو، تمہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ اگر سچا ہے اور تم نے یہ حرکت کی جو کرنا چاہتے ہو، تو پھر جو وعدے کیا کر رہا ہے تو اس سے عذاب کے تم سے، وہ کبھی نہیں تمہارا پیچھا چھوڑیں گے، وہ ہو کے رہیں گے۔ تو بعض دفعہ دنیا میں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے قوموں کو اور محض انکار کی وجہ سے نہیں پکڑتا، اگر شرارتوں میں بڑھ جائیں پھر ان کو سزائیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کہاں گیا یہ؟ ہاں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، تو کہہ دے کہ میں ہرگز یہ نہیں کہتا، ہرگز لفظ تو نہیں مگر لفظ بیان میں طاقت ہے، بہرحال تو کہہ دے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ، اور میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو محض اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، تو کہہ دے کہ کیا اندھا اور سجاکھا یعنی بینا ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، بس کیوں تم غور نہیں کرتے؟ یہاں عالم الغیب کا خزائن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیبہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ غیب کا علم ہی دراصل دولت کا پیش خیمہ ہے۔ اگر غیب کا علم ہو تو ساری دنیا کی انسان دولتیں سمیٹ سکتا ہے۔ یہ جتنے سٹے کے بازار ہیں سارے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے، پتہ ہو کیا چیز بننی ہے، یعنی آنن فانن سب دنیا کی دولتوں پہ آپ قابض ہو سکتے ہیں۔ غیب کے متعلق آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس کے کس جگہ کساد بازاری ہوگی، کس جگہ کیا ہوگا، تجارتوں کے رخ کیا ہوں گے، کیا چیز سستی ہوگی، کیا مہنگی ہوگی،
یہ صرف ایک حصہ ہے غیب کا. اس حصے سے ہی ایک آدمی دنیا کا متمول ترین انسان بن سکتا ہے. لیکن اور بھی بہت سے ہیں اس کے تعلق غیب کے ساتھ. بس غیب کا مضمون خزانوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، نہ یہ کہتا ہوں کہ علم الغیب ہے جس کے ذریعے میں خزانے خود بنا لوں گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ اللہ جو مجھ پر وحی کرتا ہے اس کے سوا میں کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دونوں خزانوں سے انسان کو مبرہ اور بالا کر دیتی ہیں. اگر انسان وحی کی پیروی کرے اور کچھ نہ کرے تو دنیا کے خزانے بھی بالآخر اسی کے سپرد ہوتے ہیں، اور غیب کا علم بھی اسی کے لیے بنایا جاتا ہے. اس کو ایسا مضمون سکھایا جاتا ہے جس سے غیب کے علوم اس پر روشن ہونے لگتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے وحی کے طور پر بھی روشن ہونے لگتے ہیں. بس فرمایا اس کے بعد دیکھ لیں وہی مضمون ہے. میں تو وہی کی پیروی کرتا ہوں، اب بتاؤ کہ دیکھنے والا اور اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو وہی کی پیروی کرتا ہے وہ دیکھنے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور باقی سب اندھے ہیں اس کے مقابلے پر. تو غیب کا علم بھی اسی کو ہو گیا. ایک طرف سے انکار ہے، وہ ذاتی اپنی صلاحیت کا انکار ہے اصل میں. دوسری طرف سے جو اقرار ہے وہ اللہ کے واسطے سے اقرار ہے. بس تم کیوں تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ تتفکرون، غور و فکر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. انذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع. اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے، ان کو ڈرا. کیا ڈرا؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ اس کے سوا نہ تو کوئی ان کا دوست ہے نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا. اس لیے ڈرا لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. تقوی وہی اختیار کرتے ہیں جو پہلے کچھ خوف رکھتے ہیں، جن میں ایمان کا کچھ حصہ پہلے سے موجود ہوتا ہے. ورنہ جو بالکل منکر چٹیل منکر ہوں ان کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، ان کی سمن بکن والی حالت ہوتی ہے. لا تطرد الذین ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغدوۃ والعشی یریدون وجہہ. ان لوگوں کو نہ دھتکار جو اللہ کو پکارتے ہیں صبحوں کو بھی اور شام کے وقت بھی. غدوت، غدا اور عشی، صبح اور شام. کیوں پکارتے ہیں؟ یریدون وجہہ، اس کی رضا چاہتے ہوئے. ما علیک من حسابہم من شیء، تجھ پر ان کے حساب کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء، نہ تیرے حساب سے ان کو کوئی غرض ہے، ان پر کوئی ذمہ داری نہیں. فتطردہم فتکون من الظالمین، بس ایسے لوگوں کو اگر تو نے دھتکارا تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. یہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے غلام عطا ہوئے تھے جن کی غربت رضائے باری تعالیٰ کی خاطر تھی. کیونکہ جب وہ مانگتے تھے اس غربت میں تو مال نہیں مانگتے تھے بلکہ رضا چاہتے تھے. ورنہ ہر غریب پہلے تو مال مانگے گا، اور پہلے ذکر بھی گزر چکا ہے، جو غیر مومن ہیں ان کی نظر ہی مال پر ہے، دولتوں پر اور علم، ایسے علم پر جس کے نتیجے میں وہ طاقتور ہو جائیں. تو کہتے ہیں لا بتاؤ کیا ہے تیرے پاس مال، ہم تو یہ مانیں تو کیا فائدہ ہوگا، کون سا ایسا علم ہے غیب کا جس سے ہمیں فائدہ پہنچے. ان کی تمام تر توجہ اس طرف ہے. اس کا جواب دے دیا گیا. اب ان کا ذکر چلا ہے جو اور قسم کی مخلوق پیدا ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، اور وہ غریب تو ہیں جبکہ غربت میں سب سے زیادہ توجہ اموال کی حصول کی طرف پیدا ہوتی ہے. اور پھر مانگنا بھی خدا سے ہو تو مانگتے کیا ہیں؟ رضا. یہ جو مضمون ہے یہ بہت عظیم الشان مضمون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور غلاموں کے لیے، ایک عبدالآباد تک کے لیے ان کی عظیم تعریف ہے. دن رات، شام، صبح و شام اللہ کو بلاتے ہیں. یریدون وجہہ،
اور اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے جو بظاہر نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ ایسا نہ کرنا، مگر مراد اس سے مومن ہیں۔ بعض دفعہ ایک پیارے کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ ہرگز یہ نہ کرنا، مراد یہ ہے کہ اگر اس نے یہ کیا اور میں نے اس سے یہ سلوک کیا تو تم لوگ کیا چیز ہو، اگر تم نے کیا تو ہرگز پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ تو یہ تو ناممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے، کیونکہ تمام دوسری جگہ قرآن کریم میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا تعارف کروایا گیا ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، تو آپ سے تو دور کا بھی تصور نہیں باندھا جا سکتا کہ ایسا کریں۔ تو جب مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو نے ایسا کیا تو میں یہ کروں گا، مراد یہ ہے کہ سارے ڈر جائیں اس گرد۔ بظاہر ڈانٹا جا رہا ہے ادھر، لیکن مخاطب سارے دوسرے لوگ ہیں۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَتَطْرُدُهُمْ، ایسے لوگ جن کا ذکر ہوا فَتَطْرُدُهُمْ، بس ان کو تو دھتکارے، اگر تو دھتکارے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اس میں یعنی غریب سے ویسے ہی تکبر سے پیش آنا خدا کو ناپسند ہے، مگر ان غریبوں سے خاص طور پہ جن کی غربت خالصتاً للہ تھی اور غربت کے باوجود اللہ سے اس کی رضا چاہتے تھے، ان سے بے انتہا نرمی اور پیار اور شفقت سے سلوک ہونا چاہیے۔ کذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا، لیقولوا، تاکہ وہ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان احسان کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے تو اس کی توقع کوئی نہیں کہ ایسی حرکت ہو، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن فرمایا دنیا والے یہی کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض لوگوں کی غربت سے بعض دوسرے لوگوں کو آزمایا کہ ان سے دیکھیں کیا سلوک کرتے ہیں، جن پر وہ دوسرے بعض کون سے ہیں؟ جن پر اللہ نے فضل فرمائے، جن کو اپنی نعمتوں کے لیے چن لیا، جن پر احسانات کے سلسلے شروع کیے۔ لیقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اللہ کو یہی ٹوٹے پجے لوگ نظر آتے تھے، ٹوٹا پجا ہے، یہی فقیر مارے جن کے پلے کچھ بھی نہیں، نہ دین نہ دنیا، ان کو دین بھی دکھائی نہیں دیتا تھا کہ واہ جی واہ، اللہ نے چنا تو ان کو ہی چنا ہمارے درمیان سے۔ اس میں بھی دیکھو تکبر کتنا ہے، ہم بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، چننا تھا تو ہمیں چنتا، یہ کون ہوتے ہیں چننے والے جن کو چنا جائے؟ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو جانتا نہیں؟ کیسے چنے تمہیں؟ تم تو ناشکرے لوگ ہو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب تیرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو کہہ سلام ہو تم پر، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت فرض کر لی ہے۔ بڑا عظیم اجر ہے ان لوگوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس مقام پر پہنچے ہوں کہ اللہ محمد رسول اللہ سے فرما رہا ہے کہ ان سے سلام کہہ، اور کہہ اللہ نے اپنے نفس پر رحمت فرض کر لی ہے۔ کن باتوں میں رحمت فرض کی ہے؟ یہاں بخشش کا مضمون اب شروع ہوگا۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے اگر کوئی برائی بھی کر بیٹھے جہالت سے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے، فانہ غفور الرحیم، تو یقیناً وہ یعنی اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں کتبہ کا مضمون بتا رہا ہے کہ ان کی بخشش جو ہے وہ لکھی گئی ہے، اور نہ صرف اللہ ان کو بعد میں گناہ کے بعد موقع دے گا کہ وہ شرمندہ ہوں اور اسے پہچانیں اور استغفار کریں،
بلکہ استغفار کے نتیجے میں ان کی بخشش کی اطلاع پہلے دی جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس میں وہ صلح حدیبیہ کی بیعت کرنے والے بھی داخل ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بس اب بخشے گئے۔ تو یہ مراد نہیں ہے کہ وہ گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی حالت ایسی ہے کہ گناہوں میں ان کا دل لگتا ہی نہیں، زیادہ ہو بھی جائیں تو پھر لوٹتے ہیں اللہ کی طرف، اور خدا ان کو موقع بھی پھر دے دیتا ہے۔ اور ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے۔ باقی مضامین جو آئے ہیں ان میں فرماتا ہے مرضی ہے بخش دیں، مرضی ہے نہ بخشیں۔ یہاں دیکھیں کہیں نہ بخشنے کا ذکر تک نہیں ہے۔ اور توبہ کا نتیجہ اصلاح بھی ہے، یعنی توبہ کرتے رہنا اور اصلاح نہ کرنا، یہ توبہ کو جھٹلانے والی بات ہے۔ اس لیے ہر توبہ جو سچی ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان پہلے سے بہتر وجود بن کے ابھرتا ہے۔ اگر اصلاح جزوی بھی ہو تو یہ بھی امید افزا ہے، لیکن اگر یعنی وہ اصلاح کلی ہو جائے تو یہ اصل ہے کامل، جس کو توبۃ النصوحہ کہا جاتا ہے۔ تو توبہ کی بھی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ خلش کہ مجھ سے کچھ ہوا ہے اور خدا کی طرف رجوع، پھر اس رجوع کی سچائی اس میں ہو کہ انسان عمداً ارادتاً اپنے گناہوں کو کم کرے اور کچھ بوجھ اتارے۔ اگر پورے نہیں اتار سکتا تو اتنا اتارے کہ یقین ہو جائے کہ اس نے اصلاح کی طرف قدم اٹھایا تھا۔ ایسے لوگوں کو مہلت ملتی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ موقع دیتا چلے جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کی اصلاح کامل ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم آیات کو خوب کھول کر بیان کرتے ہیں، تاکہ کھول کر مطلب تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ جو مجرم ہیں ان کی راہ بھی خوب کھل جائے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہ رہے۔ ان راہوں کے مقابل پر جب ظالموں کی راہیں بھی خوب کھول کر بیان کر دی جائیں تو کسی جگہ بھی کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو ان سے کہہ دے کہ مجھے منع فرما دیا گیا ہے کہ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان چیزوں کی یا ان لوگوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، تو ان سے کہہ دے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی تو کبھی نہیں کروں گا۔ قد ضللت اذا، ورنہ میں اسی وقت گمراہ ہو جاؤں گا۔ لا میں اگرچہ لن اتبع نہیں ہے، لن اتبع بلکہ لا اتبع ہے، تو اس کا جو شدت ہے معنوں کی وہ قد ضللت اذا اس سے ملتی ہے، کہ جس کو یہ پتہ ہو کہ ادھر میں نے یہ فعل کیا، ادھر میں ہلاک ہو گیا، وہ کس طرح اس کے لیے ممکن؟ ناممکن ہے اس کے لیے کہ وہ کام کر سکے جس کو اتنا یقین ہو کہ یہاں میرا قدم اکھڑا اور وہاں میں ہلاکت کے گڑھے میں جا پڑا۔ یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر چیز کا علم تھا، حقیقت کا بڑی گہرائی کے ساتھ، اس لیے آپ سے وہ لغزش بھی ممکن نہیں تھی جو بعض دفعہ مومن کر لیتے ہیں اور ان کے لیے ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے، کیونکہ جتنا عرفان بڑھتا ہے گناہ کا اتنا ہی نیکی کا عرفان بڑھتا ہے۔ یہ دونوں لازم لزوم چیزیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہ کا عرفان کم ہو اور نیکی کا زیادہ ہو، بیک وقت دونوں عرفان کٹھے چلتے ہیں۔ تو فرماتا ہے قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، کہ میں تو پھر مان بلا تاخیر گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے پھر نہیں ہو سکوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، تو کہہ دے میں تو اللہ کی طرف سے ایک روشنی پر قائم ہوں، اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر قائم ہوں۔ بینہ سے مراد ایسی کھلی کھلی دلیل جو اپنے آپ ظاہر ہو، اور روشنی بھی کھلی کھلی
اور ظاہر چیز ہے، اس لیے بینہ روشن بھی ہوتی ہے، روشن کرنے والی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ قطعی طاقتور دلیل اور استدلال کو بھی بینہ کہا جاتا ہے۔ ایسے نشان کو جو فرقان کا رنگ رکھتا ہو اس کو بھی بینہ کہا جاتا ہے۔ تو میں تو ایسی تعلیم پر ہوں جو بہت کھل چکی ہے، بالکل روشن ہے، اس میں کوئی اندھیرا نہیں رہا اپنے رب کی طرف سے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس روشنی کو جھٹلا چکے ہو۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، جس چیز کی تم مجھ سے جلدی کر رہے ہو، بہی مطلب اس چیز کی، ما تستعجلون بہی کا مطلب ہے جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، ما عندی میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار صرف خدا کو ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق کو بیان کرتا ہے اور فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اچھا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، تو کہہ دے کہ اگر میرے پاس وہ کچھ ہوتا جس کا تم جلدی میں مطالبہ کرتے ہو، تستعجلون جلدی سے جسے چاہتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان یہ قضیہ کبھی کا طے ہو چکا ہوتا۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اب یہ بہت ہی دلچسپ نتیجہ نکالا گیا ہے۔ اگر میرے پاس وہ اختیار ہوتا جو تم کہتے ہو کہ جلدی کر کے دکھاؤ، تو میں وہ فیصلہ کر چکا ہوتا۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ان دو مضامین کا کیا تعلق ہے؟ مجید صاحب، آپ نے رویا میں اگر کچھ دیکھا ہو تو بتائیں۔ اب تھکے ہوئے کافی ہیں۔ کیوں جی، وہ ہے عذاب ہے، ہاں، تو لقضی الامر بینی و بینکم، اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کہ خزائن یا نعمتیں جو مانگتے ہیں، بادشاہی مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ دیں، مال دیں، تو اس سے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ابھی کیا ہے یہ یہاں؟ اس میں ایک دو باتیں ایسی ہیں جو غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مزاج ہے وہ عذاب چاہنے کا تھا نہیں، اور یہ قطعی بات ہے کہ ایک موقع پر تو ہم نے لازماً دیکھ لیا کہ جب عذاب کا اختیار دیا گیا اور آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ جب طائف کا واقعہ جو ہے، اس کی روشنی میں یہ آیت کچھ ابہام پیدا کر رہی ہے کہ اس کا اصل معنی کیا ہے۔ یہ ہے جس کی وجہ طرف میں توجہ دلا رہا ہوں۔ جب دیا گیا تو آپ نے تو استعمال نہیں کیا، اور یہاں پھر کیا ہے؟ کون سا اختیار اور فیصلہ کیوں ہو جاتا؟ بعض ایسے نشانات مانگے جاتے ہیں جو ضروری نہیں ساری قوم کی ہلاکت کے نشان ہوں۔ ایسے نشان مانگے جاتے ہیں جو اوٹ پٹانگ بھی ہوں، غلط بھی ہوں، لیکن منہ مانگے نشان ضرور ہوتے ہیں۔ تو پہلے فرما چکے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی جو وحی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ تو اگر میرے ہاتھوں میں وہ کچھ ہوتا کہ میں خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کے وجود کے نشان تمہیں اس طرح دکھا سکتا جیسا تم مانگتے ہو، تو میں بہت پہلے سے یہ فیصلہ کر چکا ہوتا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ میں ظالموں کو جانتا نہیں جس طرح اللہ جانتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کن ظالموں کو ہدایت دینی نہیں ہے۔
اس لیے فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں رکھا، ورنہ میں تو شاید سب کچھ دے دیتا۔ اور ظالمین کا مضمون بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ظالم نہیں دیکھتے تھے اس حد تک کہ ان کے خلاف فیصلہ کر دیتے، اور اس حد تک ظالم نہیں دیکھتے تھے کہ گویا ان کی ہدایت اب ممکن ہی نہیں رہی۔ باقی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ تو ہر وقت ہر ایک کی ہدایت چاہ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس لیے خدا نے مجھے اختیار نہیں دیا کہ ظالموں کو وہ جانتا ہے جبکہ میں نہیں جانتا، اور ظالموں کا علم یہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کس حد تک عذاب آئے، کب آئے، کون سے نشان دکھائے جائیں جن سے ہدایت پا جائے قوم، اور کون سے نشان روک لیے جائیں، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کے منہ مانگے نشان دکھا کر ان کو ہدایت دے دی جائے۔ یہ سارے مضامین ان دونوں بیانات کے اشتراک سے بنتے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اب وہ غیب کا جو مضمون وہاں تھا پہلے گزر چکا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق پھر باندھا جا رہا ہے کہ وہ کیوں فیصلے کرتا ہے، کب کرتا ہے، آئندہ کیا حالات ہونے والے ہیں، ان سب غیبوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ لا یعلمها الا ہو، ان کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، اور وہ فیصلے جو آئندہ ایک قوم کی وقتی تقدیر سے وابستہ نہ ہوں بلکہ آئندہ دور کے زمانوں تک اثر انداز ہونے والے ہوں، ان میں ایک ایسے وجود کے اوپر فیصلے چھوڑ دینا جو اللہ سے علم تو پاتا ہے مگر جس حد تک پاتا ہے اس سے آگے نہیں جاتا، اور اس کا علم خدا کی طرح ہر چیز پر حاوی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے بنی نوع انسان کے مفاد میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ تو اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اس کے پاس مفاتح الغیب ہیں، آئندہ کی چابیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے کہ جو خشکی میں بھی ہے اور جو تری میں بھی ہے، یہاں تک کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں پتا جھڑتا کوئی ایک پتا بھی الا یعلمها، مگر وہ اسے جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں چھپا ہوا، دبا ہوا، مٹی تلے دبا ہوا۔ ولا رطب، اور نہ کوئی تر و تازہ چیز یعنی گیلی، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، مگر ایک مبین کتاب میں ہے۔ اب یہ کون سی چابیاں کہاں ہیں، یہ جو مضمون ہے یہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، مشکل نہیں مگر تھوڑا سا سمجھنے والا ہے۔ غیب کو حاضر سے ایک تعلق ہے، اور اگر حاضر کا علم کامل ہو جائے تو اس پر غیب کا علم بھی لازم ہو جائے گا، کیونکہ غیب حاضر سے پیدا ہوتا ہے، اور اسباب اور نتائج کا سلسلہ، کاز اینڈ کیا کہتے ہیں اس کو، ایفیکٹ، یہ ایسا الجھا ہوا ہے آپس میں کہ اس کو قطع کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جو آج ہو رہا ہے وہ کل پر اثر انداز ہے، اور جو کل ہو رہا ہوگا وہ آئندہ پر اثر انداز ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کمپیوٹر ہو جس میں آج کے تمام واقعات، یہاں تک کہ یہ تفصیل بھی کہ کب پتا کوئی گرے گا، کس وقت گرے گا، اور اس کے نتیجے میں کیا اثرات پڑیں گے ارد گرد، وہ تفاصیل بھی موجود ہوں، یہ بھی پتہ ہو کہ خشکی پر کیا ہو رہا ہے، یہ بھی پتہ ہو کہ سمندر میں کیا ہو رہا ہے، وہ سارے فیکٹس جو ہیں کتاب مبین سے یہاں کمپیوٹر مراد ہے، اور مبین جو نتائج ظاہر کر دیتا ہے فوراً، پھر یعنی ایسا رجسٹر نہیں ہے کہ اس میں انسان خود ہی الجھ کے رہ جائے، پتہ نہ لگے کہ حسابی نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ فیکٹس ڈال دو اس میں اور وہ کھلم کھلا نتیجہ ظاہر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو غیب کا علم ہے کوئی محض فرضی حادثاتی چیز نہیں ہے، وہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے، کیونکہ وہ حاضر کا جاننے والا ہے، اس لیے حاضر کو صحیح جاننے والا
لازماً غیب کا علم رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حاضر کے تمام واقعات ادنا سے ادنا بھی اور بڑے سے بڑے بھی ایک ایسے کمپیوٹر میں داخل ہو جائیں جو فوراً نتیجہ ظاہر کرے ان کو کمپیوٹ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے کمپیوٹر ہیں، یعنی کائنات میں ایسے نظام اس نے بنا رکھے ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو خود حسابوں میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ہر وقت وہ واقعات ہو رہے ہیں، کمپیوٹر میں از خود جا رہے ہیں، نتائج نکل کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ چابیوں والا قصہ ہے۔ اس کی چابیاں، کمپیوٹر کی بھی چابیاں ہوتی ہیں، وہ کیز جب تک نہ ملے کمپیوٹر کی کچھ نہیں سمجھ آتی، نہ رسائی ہے نہ اس سے انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ تو فرماتا ہے اس کی چابیاں صرف خدا کے پاس ہیں، تم لوگوں کے پاس ہیں کوئی نہیں۔ اس کمپیوٹر سے تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ اور نہیں اٹھا سکتے تو غیب کے علم سے محروم رہو گے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، دیکھیں نا کتنی تفصیل ہے، خشکی بھی جانتا ہے، تری بھی جانتا ہے، پتا تک جانتا ہے، حبہ ایک دانہ بھی چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے، رطب و یابس سب کچھ جانتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اکٹھی اس کمپیوٹر میں داخل کر دی ہیں اس نے، یا ہوتی رہتی ہیں۔ جو چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے، مبین کتاب ہے۔ یہ ہے اصل لطف والی بات، ورنہ اتنا بڑا جھگڑا کسی کتاب میں جائے تو وہ مبین کیسے ہو جائے گی؟ سوائے اس کے کہ جو ماڈرن کمپیوٹر کا تصور ہے وہ اب اپنی انتہا سے بھی آگے بڑھا دیا جائے تو یہ چیز بن جائے گی۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہی ہے جو رات کو تمہیں وفات دیتا ہے، اب دن کو بھی تو دیتا ہے۔ یہ رات کی وفات سے کیا مراد ہے؟ کیوں جی؟ ہاں نیند، یہ ٹھیک ہے، مگر دن کو نہیں نیند آتی؟ ہاں ٹھیک ہے، عمومی مراد ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ مراد نہیں کہ دن کو نیند نہیں آتی، دوسری جگہ ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دن کو بھی سوتے ہو، تو اس لیے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا جس کو دوسری آیت جھٹا رہی ہو۔ بس ایک آیت کے معنی کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت سے بدل دی جاتی ہے۔ تو یہ اعتراض نہیں اٹھتا کہ اللہ کوئی کہہ دے کہ دن کو بھی سوتا ہے، اللہ کہے گا کہ میں نے فلاں جگہ لکھا ہوا دیکھ لو بے شک کہ ہاں دن کو بھی سوتا ہے، مگر عمومی طور پر یہ ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑا سا جسمانی سمجھا لوں پھر روحانی پہ آئیں گے بعد میں، اس لیے کہ یہ جو مضمون ہے اس کا روحانی نہیں کہنا چاہیے، صرف ان معنوں میں روحانی کہ روح کو قبض۔ تو یتوفاکم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قسم کی موت دے دیتا ہے۔ دوسری جگہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روحوں کو قبض کرتا ہے، پھر جن کو زندگی دینی ہو، جن کی زندگی لمبی ہو، ان کی روحیں واپس لوٹا دیتا ہے، اور جن کو موت جن کے مقدر ہو چکی ہو ان کی روحیں اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو یہ جو مضمون ہے یہ میں پہلے غالباً درس میں بتا چکا ہوں۔ کیوں جی؟ بتایا تھا نا؟ کیا تھا بتایا؟ کیا بتایا تھا؟ بھول گئے یا یاد ہے؟ ہاں تو پھر دوبارہ سن، کیونکہ آپ کو یاد ہے میں نے سمجھایا تھا کہ ہر انسان جو سوتا ہے تو اس کی روح واقعتاً ڈوبتی ہے، کانشیسنیس ہی روح ہے دراصل۔ جو مرضی روح کی تعریف کر لیں، آخری نتیجہ یہی ہے کہ کانشیسنیس روح ہے۔ جتنی زندگی میں کانشیسنیس زیادہ ہو اتنا ہی وہ زندہ ہے، اور انبیاء کو چونکہ ایک دوسری کانشیسنیس عطا ہوتی ہے، ایک شعور ایسا جو ان چیزوں کا جس کے عام انسان کو علم نہیں ہوتا، اسی لیے ان کو خلق آخر کہا جاتا ہے۔ ان پہ جو نفخ روح ہوتا ہے تو اچانک ایک اور وجود بن جاتے ہیں۔ ان کی کانشیسنیس اس مادی دنیا سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ اخروی دنیا سے بھی ایسا تعلق رکھتی ہے، وہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں اخروی حالات کو، روحانی باتوں کو۔ تو روح کا قبض جو ہے وہ واقعتاً روزانہ ہماری نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ روح ڈوبتی ہے، ایک حد تک ڈوبتی چلی جاتی ہے،
اور پھر آخر پر اس کو ایک دھکا لگتا ہے کہیں سے اور وہ واپس آ جاتی ہے. اور اتنا باقاعدگی کے ساتھ اتنے قطعی حساب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ جن سائنٹسٹ نے اس پہ تحقیق کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک کلاکس جو ہیں ان سے بھی ناپا جائے تو اس وقت میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جتنی دیر روح کے لیے ڈوبنا مقدر ہے، جتنی دیر میں واپسی مقدر ہے، وہ ایٹامک کلاک کی طرح باقاعدگی اور پریسیجن کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس حالت میں جو گہری ڈوبی ہوئی حالت ہے اس میں جو آپ کے تجربے ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں، اس لیے ادر ورلڈینس کا بھی ایک تصور اس میں ہے. جیسے اگلے جہان کو دیکھ کر آپ اس جہان میں باتیں نہیں بتا سکتے، اس ڈوبی حالت میں آپ نے جو کچھ دیکھا آپ کو کچھ پتہ نہیں. خوابیں صرف اتنی یاد ہیں کہ جب آپ کو روح کو خدا تعالیٰ دھکا دے کر واپس بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے نا پھر جن کو رکھنا ہو ان کو پھر واپس نہیں وہیں رکھ لیتے ہیں. اس مقام تک ضرور پہنچتی ہیں روحیں، جس کے بعد نیند کی حالت کی موت ہے جس کو ڈاکٹر سمجھ نہیں سکتے مگر مانتے ضرور ہیں. یہ ایک بیماری ہے جس میں سوتا سوتا آدمی مر جائے، بظاہر فزیکل کوئی نقص نظر نہ آئے مگر سوتے میں پھر وہ واپس نہیں آتا. تو یہ وہ بیماری نہیں ہے، اللہ کی تقدیر ہے کہ بعضوں کو پھر وہ واپس بھیجتا ہے اور بعضوں کو نہیں بھیجتا. جو واپس آتے ہیں وہ جب جاگنے کے قریب آ جائیں تو وہاں روحیں ٹھہر جاتی ہیں اور آنکھوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، REM جو ہے نا، ریپڈ آئی موومنٹ. اور ابھی ہوش نہیں آئی ہوتی، سوئے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت جو خوابیں دیکھ رہے ہیں وہ ساری یاد رہتی ہیں کیونکہ کانشیسنیس اس پردے پر آ گئی ہے جس پردے پر اس کی یادداشت رقم ہے. انسان کے دماغ کے ہر پردے پر اس کی یادداشت رقم نہیں ہے. جہاں یادداشت رقم ہوتی ہے، یعنی ایسی یادداشت جس کو بلا سکے واپس اور استعمال کر سکے، وہاں جو خواب آتی ہے وہ اس کو یاد رہتی ہے. اور بعض دفعہ بھول بھی جاتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن جب بھی ایسے شخص کو جگا دیا گیا جس کی آنکھوں میں تیز حرکت تھی تو فوراً اس سے پوچھا کیا ہو رہا تھا، وہ بتا رہا میں نے خواب دیکھی تھی. تو پتہ لگا کہ انسان ہر رحمہ خوابیں دیکھ رہا ہے، کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جس میں وہ خوابیں نہیں دیکھ رہا. مگر بعض ڈوبی ہوئی حالت کی خوابیں ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہ پردہ نہیں اٹھانا. جتنا وہ قریب جائے گا اتنا ہی جب وہ واپس آئے گا تو اس کو کچھ بعض دفعہ ہلکا سا احساس ہوتا ہے کہ کچھ اچھا ہوا تھا یا برا ہوا تھا، مگر بسا اوقات یہ بھی احساس نہیں ہوتا. تو یہ مضمون ہے کہ جب خدا تعالیٰ راتوں کو وفات دیتا ہے تو ان معنوں میں وفات دیتا ہے. پھر یہ بھی جانتا ہے ما جرحتم بن، کہاں ہے اس آیت کے بعد ختم، مٹھی ہو گئی؟ اچھا ٹھیک ہے، کہاں گئی یہ آیت کو مکمل کر لینا. ہاں آ گیا. ثم یبعثکم ویعلم ما جرحتم بالنہار، اور جانتا ہے جو دن کو تم حرکتیں کرتے پھرتے ہو، جرحتم جو تم کرتے پھرتے ہو، جو کمائیاں کرتے ہو. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے دن کے وقت. فیہ سے مراد دن کے وقت. دن کے یہ بیچ میں ایک جملہ متضی جس طرح ہے یہ وہ تھا. دوسرا نتیجہ نکالا ہے، اس کا پہلے سے تعلق ہے. رات کو تمہیں وفات دیتا ہے، دن کو اٹھاتا ہے. اور بیچ میں یہ ہے کہ دن کو بھی جانتا ہے جو تم کرتے پھرتے ہو، اس کا علم اس کو ہے. لیقضی اجل مسمى، تاکہ جو میعاد تمہارے لیے اس نے مقرر کر رکھی ہے وہ پوری کی جائے. یعنی رات کا اس کا مرنا اور واپس آنا اتفاقی حادثہ نہیں ہے، وہ تقدیر الہی ہے جس کے فیصلے کے مطابق جس کو خدا نے واپس بھیجنا ہو اس کو واپس بھیج دیتا ہے. اور دن کو اس لیے اٹھاتا ہے تاکہ بقیہ مدت جو اس کی مقرر ہے وہ بھی اسے پورا کرے. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، ضرور خبر دے گا ان باتوں کی جو تم کیا کرتے تھے. باقی انشاءاللہ آگے پھر